أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بے شک وہ پہلا تھا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یقیناً وہی ہے جو مکے میں، وہ گھر برکت والا ہے اور پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اس گھر میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس گھر میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور لوگوں کا اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے، جو مکے کو جانے آنے کی طاقت ہے، اور جو کوئی حج کی فرضیت کا انکار کرے گا بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے، پوری دنیا اسی کی نیاز مند ہے۔ حاضرین محترم، ایک آسان سا ترجمہ آپ نے ان آیات ربانیہ کا سماعت فرما لیا، جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو شرف کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج بیت اللہ کی اور زیارت مزار رسول اللہ کی سعادتوں سے مشرف ہو چکے ہیں، اور وہ بھی خوش نصیب ہیں جن کو اس سال حاضری کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور جن کو مستقبل میں توفیق نصیب ہو وہ بھی سعادت مند ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت کا موقع نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب کو ایک درجے میں نہیں رکھا، کسی کا درجہ کم ہے تو کسی کا زیادہ ہے، کسی کو کم فضیلت حاصل ہے تو کسی کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، کوئی کمتر ہے کوئی برتر ہے۔ زیادہ دور جو جاتے ہیں آپ کے اپنے رشتوں کو دیکھیں، باپ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ بیٹے کو نہیں، ماں کو جو فضیلت حاصل ہے وہ بیٹی کو نہیں۔ بیٹا کتنی بھی ترقی کرتے ہیں، اپنے باپ کے برابر پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ باپ باپ بیٹا بیٹا ہے۔ جس طرح رشتوں میں تفاوت ہے، فرق ہے، سب رشتے میں ایک برابر نہیں، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے گروہ انبیاء کی مقدس جماعت میں بھی تفاوت رکھا ہے، فرق رکھا ہے۔ ہر نبی کا مقام و مرتبہ ایک نہیں، چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی مقدس جماعت ہے کہ ان رسولوں میں ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ورفع بعضهم درجات، اور ان تمام رسولوں میں ایک رسول کو دوسرے رسولوں پر کئی درجوں فضیلت عطا فرمائی، کئی درجوں بلندی عطا فرمائی۔
وہ ہیں ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمانی کتابوں کو آپ دیکھیے کہ دنیا کی تمام کتابوں میں آسمانی کتابیں بڑے مقام و مرتبے والی، فضیلت و شان والی، رفعت و مرتبت والی۔ ان آسمانی کتابوں میں پھر 4 کتابیں ایسی ہیں جو دوسری کتابوں پر بھی بلندی رکھتی ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم۔ پھر قرآن کریم کو ان تینوں کتابوں پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ فرشتوں کو آپ دیکھیں، بے شمار فرشتے ہیں، اور ہر فرشتہ درجے میں برابر نہیں ہے۔ تمام فرشتوں میں 4 فرشتے سب سے بڑے: حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ان 4 فرشتوں میں بھی سب سے اونچا مقام و مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، سب صحابہ برابر نہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے اونچا درجہ خلفائے راشدین کا ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو جیتے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا۔ ان کے بعد بدر میں شریک ہونے والے صحابہ، اب اس کے بعد تمام صحابہ۔ اب یہ جو 4 خلفاء ہیں، ان خلفاء میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت، جو شان، جو رفعت حاصل ہے، وہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی۔ درجات مختلف، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں در فرق مراتب نہ گنی صدیقی، کہ اگر تم مراتب کا فرق باقی نہیں رکھو گے، جس کو جس درجے میں رکھنا ہے اس درجے میں باقی نہیں رکھو گے تو صدیق ہو جاؤ گے، بے دین ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ جس طرح فرشتوں میں بھی درجوں کا تفاوت ہے، آسمانی کتابوں میں بھی درجوں کا تفاوت ہے، رسولوں میں بھی درجوں کا تفاوت ہے، صحابہ میں بھی درجوں کا تفاوت ہے، ایسے ہی مقامات میں بھی درجوں کا تفاوت ہے۔ فرق جو فضیلت، جو شان، جو مقام حرمین شریفین کو حاصل ہے، مکہ اور مدینے کو حاصل ہے، دنیا کے کسی اور مقام کو وہ شرف، وہ فضیلت، وہ مقام ہرگز حاصل نہیں۔ مکہ اور مدینہ یہ بڑے شرف والے مقامات۔ اب مدینہ طیبہ کو لے لیجیے، شہر مدینہ افضل ہے، مگر شہر مدینے کی مسجد نبوی کا صحن شہر مدینہ کی گلیوں سے افضل، مسجد نبوی کا اندرونی حصہ مسجد نبوی کے صحن سے افضل، مسجد نبوی کا وہ اندرونی حصہ جو سرکار کے ظاہری زمانے میں تھا، مسجد نبوی کے اس حصے سے افضل جو بعد میں مسجد میں شامل کیا ہے۔ سرکار کی ظاہری زندگی میں مسجد نبوی کے اندرونی حصے کو جو فضیلت حاصل ہے، مگر اس سے بھی زیادہ فضیلت مسجد نبوی میں اس حصے کو ہے جو سرکار کے روضہ مبارک اور منبر مبارک کے درمیان، جسے ریاض الجنہ، جنت کی کیاری کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس جنت کی کیاری سے بھی بڑی شان والا وہ مقام ہے جو گنبد خضرا کہلاتا ہے، حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ اس کو جو فضیلت حاصل ہے وہ جنت کی اس کیاری کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اب سرکار جس کمرے میں آرام فرما رہے ہیں اس کو فضیلت ضرور حاصل ہے، مگر سرکار کے جسم اقدس سے لگے ہوئے خاک کے ذرات وہ تو عرش الہی سے بھی افضل ہے، کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔
جو جتنا سرکار سے قریب ہوتا گیا اتنا اس کا مقام بلند ہوتا گیا، اس کی شان بڑھتی چلی گئی۔ جس طرح مدینے طیبہ میں درجات ہر جگہ کے برابر نہیں ہیں، ویسے ہی مکے کا حالات، مکہ مکرمہ کی گلیوں کو شرف ضرور حاصل ہے، مگر بیت اللہ کے صحن کو جو شرف حاصل ہے وہ مکے کی گلیوں کو حاصل نہیں۔ مسجد حرام کے صحن کو جو شرف حاصل ہے اس سے بڑا شرف مسجد حرام کو، جو کعبۃ اللہ کے اطراف مسجد بنی ہوئی ہے، اس مسجد کو شرف حاصل ضرور ہے، مگر وہ شرف اس کو حاصل نہیں ہے جو مطاف کو حاصل ہے، کعبے کے قریب۔ جیسے جیسے قریب آتے جاؤ گے ویسے ویسے شرف بڑھتا جائے گا، مقام و مرتبہ بلند ہوتا جائے گا۔ مطاف کو جہاں طواف کیا جاتا ہے شرف اور بزرگی ضرور حاصل ہے، مگر اس سے بھی زیادہ معظم و محترم و مکرم حبیب کا علاقہ ہے۔ کعبۃ اللہ سے لگ کر جو دائرے کی شکل میں زمین خالی چھوڑی ہوئی ہے وہ پہلے اندرون کعبہ تھا، کعبے کا اندر کا حصہ، بعد کی تعمیر میں کچھ مخصوص وجوہات کی بنیاد پر اسے باقی رکھا گیا، باہر چھوڑ دیا گیا۔ تو وہ حصہ جو شرف و فضیلت رکھتا ہے وہ مطاف کو حاصل نہیں، اور حبیب کو جو شرف ہے اس سے زیادہ شرف کعبے کے اندرونی حصے کو، تو کعبہ بڑا محترم، اتنا محترم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کعبۃ اللہ میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اسے 1,00,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، اگر 1 ریال خیرات کرتا ہے تو اسے 1,00,000 ریال خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی بھی نیکی جو کعبۃ اللہ میں کی جاتی ہے دنیا کے دوسرے حصوں میں کیے جانے والے نیکیوں سے 1,00,000 درجہ بڑی ہوتا ہے۔ کعبے میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حج کر کے آنے کے بعد، وہاں نماز پڑھ کے آنے کے بعد اب یہاں نمازوں سے چھٹی ہو گئی، یہ نمازیں تو پڑھنا ہے ہی، کوئی اضافی ثواب۔ وہاں 1 ریال آپ نے خیرات کر دیا تو 1,00,000 ریال خیرات کرنے کا ثواب ملا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں آنے کے بعد اب زکوٰۃ سے چھٹکارا مل گیا، بلکہ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ تو ادا کرنی ہے، وہاں جو ثواب ملا وہ اضافی ثواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے خصوصی تجلیات کا مرکز ہے، خصوصی تجلیات۔ میں نے ابتدا میں جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے اس میں کعبۃ اللہ کی انہی خصوصیتوں کو رب تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، معلوم ہے آپ کو کہ سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے، نمازیں پڑھتے رہے، تو قبلہ تھا بیت المقدس، کعبۃ اللہ قبلہ نہیں تھا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ سرکار اس رخ پر نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا، بیت المقدس، قبلہ تو اصل بیت المقدس تھا۔ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو سرکار تشریف لائے تو جغرافیائی اعتبار سے کعبے کی سمت بدل گئی، بیت المقدس کی سمت الگ۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو کعبے کو رخ نہیں ہوگا، اور کعبے کو رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو بیت المقدس کی طرف نہیں ہوگا۔ قبلہ بیت المقدس، قبلہ اول۔ سرکار 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف مدینہ طیبہ میں رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، 17 مہینوں۔ دل میں خواہش تھی
کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے، زبان سے سرکار نے دعا نہیں فرمائی، دل میں خواہش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد نری تقلب وجهك فی السماء، اے حبیب آپ کے بار بار آسمان کی طرف چہرے انور کے اٹھانے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے انور کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ بیت المقدس ختم، بیت اللہ قبلہ بن گیا۔ جب یہ بیت اللہ قبلہ بنا، صحابہ کرام اب تک جو بیت المقدس کی طرف رو کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ کی طرف رو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ مدینہ طیبہ میں یہ چل رہا تھا، اور مدینہ طیبہ میں زیادہ یہودی بھی آباد تھے، اہل کتاب، حضرت موسیٰ کے ماننے والے۔ ان لوگوں نے اعتراض کیا، وہ لوگ بولے کہ دیکھو بیت المقدس اعلیٰ ہے اور کعبہ ادنا ہے، بیت المقدس برتر ہے، کعبہ کمتر۔ بیت المقدس میں انبیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، بیت المقدس میں میدان محشر قائم ہوگا، قیامت جو قائم ہوگی آسمانوں پہ لے کے نہیں جایا جائے گا، زمین ہی پر قیامت قائم ہوگی، اور ملک شام میں بیت المقدس۔ جب ہر طرح سے بیت المقدس کی فضیلت نظر آ رہی ہے تو بیت المقدس اعلیٰ اور کعبہ اس کے مقابل میں ادنا، تو کیا بات ہے کہ لوگ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، برتر کو چھوڑ کر کمتر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ایسا اعتراض بنی اسرائیل نے کیا، اہل کتاب نے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بہترین انداز میں ان کے ان اعتراضات کا جواب عنایت فرمایا۔ پہلا اعتراض، وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بیت المقدس روئے زمین کا اللہ کا پہلا گھر ہے، تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ غلط، قرآن کہہ رہا ہے بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے زمین پر بنایا گیا، وہ پہلی مسجد جو لوگوں کے لیے زمین پر بنائی گئی، لَلَّذِي بِبَكَّةَ، وہ ہے جو مکے میں، مکے کو بکہ بھی کہا جاتا ہے، بکہ باس ہے۔ بکہ کا ایک معنی ہے ہجوم، کیونکہ یہاں حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا ہمیشہ ہجوم رہتا ہے، اس لیے اس کو بکہ کہا گیا۔ قرآن پاک میں بکہ یہ الفاظ، اور بکہ کا ایک معنی ہے لوگوں کی گردنوں کو کھودنے والا۔ جو کوئی بھی کعبے کے سامنے بری نیت سے آتا ہے اس کی گردن کو کھودن دیا جاتا ہے، جیسے ابرہہ کا لشکر جو کعبے کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، ابرہہ اسے نیز و نابود کر دیا۔ تو پہلا گھر، پہلی مسجد بیت اللہ، مسجد حرام، کعبۃ اللہ، کعبۃ اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، سب سے پہلی مسجد۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو سرکار نے فرمایا مسجد اقصیٰ، بیت المقدس۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ دونوں مسجدوں کے بنانے کے درمیان کتنا وقفہ رہا؟ مسجد حرام کے بننے کے کتنے زمانے کے بعد مسجد اقصیٰ بنی؟
فرمایا 40 سال کا فاصلہ. مسجد حرام 40 سال پہلے بنی اور مسجد اقصیٰ 40 سال بعد. اور بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ سب سے پہلی مسجد مسجد اقصیٰ ہے غلط ہے. مسجد حرام مسجد اقصیٰ سے 40 سال پہلے بنائی گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ، بے شک پہلا گھر وُضِعَ لِلنَّاسِ، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، لَلَّذِي بِبَکَّہ، وہ ہے جو مکے میں. اب یہودیوں کا یہ کہنا کہ بیت المقدس میں انبیاء کی مزارات میں لہذا وہ محترم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مبارکہ، بیت اللہ برکت والا ہے، وہ ہدیٰ للعالمین، یہ لوگوں کے لیے دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ. فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں. کیا ہے واضح نشانیاں؟ فرمایا مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم. مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے دیواروں کی تعمیر کیا، جس پتھر نے اپنے اوپر حضرت ابراہیم کے نشان قدم کو لے لیا. اس کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو. نماز کی جگہ. نتیجے میں ہر عمرہ کرنے والا اور ہر حج کرنے والا جب بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، تو طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھتا ہے. یہ جو شرف ہے بیت المقدس کو حاصل نہیں. بیت المقدس قبلہ اول ضرور ہے. بیت المقدس میں وہاں کچھ انبیاء کرام آرام ضرور فرما رہے ہیں، مگر کعبہ اس لیے افضل ہے کہ تو یہاں ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ کعبہ ہے، اور ان کے نشان قدم والا پتھر یعنی مقام ابراہیم مطاف کے اندر آ کے رکھا ہوا. بیت المقدس انبیاء کی آرام گاہ، اور بیت اللہ نبی آخر الزمان کی ولادت گاہ، کہ سرکار یہاں دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. مفسرین کہتے ہیں کہ لا زائدہ، لا زائدہ ہے تو لا کا ترجمہ نہیں ہوگا، ترجمہ ہوگا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. معنی یہ ہوا اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس شہر مکہ کی قسم ارشاد فرماتا ہوں، اس لیے کہ اے حبیب آپ مکے میں ہیں، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ یہاں جلوہ فکر ہیں، اس لیے میں مکے کی قسم ارشاد فرماتا ہوں. بعض مفسرین کہتے ہیں لا کو زائد ماننے کی ضرورت نہیں. جب لا کو زائد نہیں مانیں گے اس کو اپنی جگہ اصل برقرار رکھیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا اللہ فرما رہا ہے کہ میں مکے کی قسم ارشاد نہیں فرماتا اے حبیب، اس لیے کہ آپ جب مکے میں ہیں تو پھر مجھے قسم ارشاد فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا ہونا ہی مکے کے محترم ہونے کے لیے کافی ہے. اس اعتبار سے بھی مکہ افضل ہے کہ بیت المقدس کو تعمیر کیا تھا جنات نے. تعمیر کروانے والے تھے حضرت سلیمان، اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا اللہ کے نبی اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور تعمیر کرنے کا حکم دینے والا خود اللہ اور اس کا نقشہ بتانے والے حضرت جبریل. تو کعبے کو جو شرف حاصل ہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کو حاصل نہیں. مگر میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ مزار رسول میں جس میں رسول سے لگے ہوئے خاک کے ذرات علماء اہل سنت کے عقیدے کے مطابق
کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ یہاں سے ایک بات اور پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کے اعتراضات کا جواب دیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ پہلا گھر بیت المقدس ہے، پہلی مسجد بیت المقدس ہے، کعبہ بعد کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، کعبہ پہلا ہے، بیت المقدس بعد کا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ بیت المقدس بڑے انبیاء کی آرام گاہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برکت والا ضرور ہے، مگر اس سے زیادہ برکت اس مقام کو اس لیے حاصل ہے کہ انبیاء کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، ان کا نشان قدم یہاں موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ تو یہاں ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے اعتراضات کا جواب دے کر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اے لوگوں، اگر دنیاوی معاملات میں کوئی تم سے اپنے کو بہتر کہے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارے گھر سے اپنے گھر کو بہتر کہے، تمہارے کپڑوں سے اپنے کپڑوں کو بہتر کہے، تمہارے محلے سے اپنے محلے کو بہتر کہے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ مگر اگر دین کے معاملے میں کوئی تمہارے دین سے اپنے دین کو بہتر کہے، تمہارے اپنے عبادت خانے کو ان کے اپنے عبادت خانے سے کمتر سمجھے تو تمہیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ اس لیے کہ بیت اللہ کی بات آئی تھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارا اعتراض بیجا ہے۔ بیت المقدس بیت اللہ کے سامنے کوئی مقام و مرتبہ نہیں رکھتا۔ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، 1,00,000 کیا بیت المقدس میں بھی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے؟ نہیں، روایتوں کے مطابق بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں ایک نماز پڑھو گے تو 25,000 کا ثواب دیا جائے گا۔ ایک روایت میں 50,000 کے الفاظ بھی آئے ہیں اور ایک روایت میں 1,000 کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو کیا 1,000، 25,000 یا 50,000 بیت اللہ کے 1,00,000 نمازوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، 1,00,000 بہت زیادہ۔ مگر یہاں ذہن میں رکھیں، بیت اللہ جب مقدس ہے، محترم ہے، معظم ہے، تو جس طرح یہاں کی نیکیاں 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہیں، ویسے ہی یہاں پر اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو وہ گناہ بھی 1,00,000 گناہوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیت اللہ کو جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہاں حد ادب میں رہیں، وہاں کوشش کریں کہ کوئی غلطی نہ ہونے پائے، اپنی طرف سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جس کسی پر حج کے مہینوں میں حج فرض ہو جائے، وہ حج کرنے کے لیے جائے تو وہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جائے گا، کوئی گندی بات اور نافرمانی کا کام بھی نہیں کرے گا اور آپس میں کسی سے جھگڑے گا بھی نہیں۔ وہاں ہر اعتبار سے انسان کو اپنے آپ میں رہنا ہے، اپنے قابو میں اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کا گناہ بھی نیکی کی طرح ایک دم 1,00,000 کے برابر پہنچ جاتا ہے، 1,00,000 کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے وہاں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کے گھر کے حج کے لیے جن خوش نصیبوں کو چنا گیا وہ خوش نصیب ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام حاجیوں کے حج کو تبارک و تعالیٰ آسان کرے، ان کے سفر حج کو آسان کرے، ان کے حج کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور ہم حاجیوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہم سبوں کے لیے دعا کریں کہ حرمین شریفین کی زیارت ان کو بھی تبارک و تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے۔ الہ العالمین، ہم سب دعا کو ہیں کہ ہم کو جملہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، جملہ گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما۔ الہ العالمین، اسلام کی عزت کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست